بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، امسال رمضان المبارک کی آمد لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے ساتھ ہوئی. توقع تھی کہ شاید رمضان کا آخر آتے آتے ان پابندیوں میں کچھ تخفیف ہو جائے اور اعتکاف کی شکل بن جائے، لیکن ابھی تک جبکہ آج 20 تاریخ ہو چکی ہے تخفیف کے کچھ آثار نہیں ہیں. اجتماعی اعتکاف کی برکت سے اعتکاف سے متعلق جو اعمال تھے، انفرادی اعمال یعنی قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، ذکر، دعا، شب بیداری وغیرہ، ان سے نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ کچھ اجتماعی اعمال بھی تھے جن میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا تھا. تراویح کے بعد درس حدیث کا ایک سلسلہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منتخب احادیث کا ترجمہ اور تشریح پیش کیا جاتا تھا. عصر کی نماز کے بعد یا کسی دوسرے وقت میں وضو اور نماز کی عملی مشق ہوتی تھی. اور بھی کچھ اعمال تھے جو اجتماعی طور پر انجام دیے جاتے تھے. امسال اعتکاف کی وہ شکل بن نہیں پائی اور احباب سے یہ گزارش کی گئی کہ جو لوگ رمضان کے آخری عشرے میں خانقاہ محمودیہ بنارس میں پورے عشرے کے لیے یا چند ایام کے لیے تشریف لایا کرتے تھے وہ اپنے ہی مقام کے اوپر قیام کریں. پھر جن لوگوں کے لیے قانونی گنجائش کی رعایت کرتے ہوئے ایک دو فرد کے ساتھ محلے کی مسجد میں اعتکاف کا موقع ملے وہ اعتکاف کر لیں، اور جن کو اس کا موقع نہ ملے وہ اپنے گھروں ہی کے اندر رہیں اور انفرادی اعمال میں اپنے کو مشغول رکھیں. بعض ساتھیوں کا یہ مشورہ ہوا کہ خانقاہ محمودیہ میں برسوں سے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ تراویح کے بعد حدیث پاک کا درس ہوتا تھا، اس سے استفادے کی کوئی شکل بن جاتی. تو صورت یہ تجویز کی گئی کہ میں دیوبند میں بیٹھ کر اپنے ہی کمرے میں حدیث پاک کی کسی کتاب، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف وغیرہ سے کچھ احادیث کا ترجمہ و تشریح بیان کر دوں، انہیں ریکارڈ کر دیا جائے اور پھر موبائل کے ذریعے احباب تک ان کو بھیج دیا جائے اور وہ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سن لیں. اسی سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے. آج 21ویں شب ہے. یہ
آخری عشرے کی پہلی رات ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یوں تو ماہ مبارک کی ہر شب اور ہر دن انتہائی اہم اور متبرک ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ اپنے دامن میں بہت سی خصوصیات لے کر آتا ہے، جن میں اعتکاف، شب قدر کی عبادت اور رمضان کی آخری شب کی فضیلت، یہ ساری کی ساری چیزیں شامل اور داخل ہیں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک شخص اگر اعتکاف ادا کر لے تو ثواب اس کو ملے گا، اور باقی لوگ ترک سنت کے وبال سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف نہیں کرتا، قدرت کے باوجود کوئی اعتکاف نہیں کرتا، تو سارے لوگ اس کے اندر ماخوذ ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ چنانچہ ابھی خطبے کے بعد میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف باب ماجہ فی الاعتکاف سے پڑھی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ تعالی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی آخری سال تک آپ نے اس طرح اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کی اصل صورت تو یہی ہے کہ آدمی ساری مخلوق سے کٹ کر بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے۔ اسی لیے مسجد کے اندر جہاں دنیاوی مشاغل نہیں ہوتے اور وہاں کا سارا ماحول ذکر، تلاوت، دعا وغیرہ کا ہوتا ہے، اس میں بھی معتکف کو کسی گوشے میں پردے کے اندر بیٹھ کر انفرادی عمل کے اندر مشغول رہنے کو پسند کیا جاتا ہے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ ہر شر کے اندر کچھ نہ کچھ خیر نکل آتی ہے۔ ان سال اجتماعی اعتکاف کا موقع نہیں مل پایا، تو ہمارے جو احباب مساجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی خلوت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، جس میں تلاوت ہے، ذکر ہے اور مراقبہ ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جو بھی اعمال انفرادی طور پر انجام دیے جا سکتے ہیں، ساری مخلوق سے کٹ کر خلوت میں بیٹھ کر ان کو انجام دیں۔ انشاءاللہ یہ روحانی ترقی کے لیے بہترین عمل ثابت ہوگا۔ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مستورات کے واسطے تو گھر کا اعتکاف مشروع ہے کہ گھر کے کسی کمرے کو یا کسی گوشے کو اپنے لیے مخصوص کر لیں، اور جس طرح معتکف ضروریات کے علاوہ اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلتا، خواتین بھی اپنی ضرورتوں کے علاوہ اپنے معتکف سے، اپنے اس گوشے سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن مرد کے لیے اعتکاف صرف مسجد کے اندر مشروع ہے۔ آخری عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ جس طرح رمضان شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے 20 دن گزر گئے، اسی طرح یہ آخری عشرہ شروع ہوگا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے شب و روز کی تو پورے طور سے وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری عشرے کی تمام راتیں قیمتی ہیں، پورا عشرہ انتہائی قیمتی ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شب قدر
اسی اشرے کے اندر ہے۔ شب قدر کی فضیلت میں قرآن پاک کی ایک مستقل صورت نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں صاف فرمایا گیا کہ اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو 83 سال سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پورے عشرے کو شب گزاری اور عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، لیکن اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کم سے کم طاق راتوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک عام تصور جو ہے کہ 27ویں شب کو شب قدر کے طور پر متعین کر کے اسی کے لیے محنت کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علامات کے اعتبار سے اکابر نے کبھی 21ویں شب میں شب قدر پائی ہے، کبھی 23ویں میں پائی ہے، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو 21ویں شب ہی اس کے لیے متعین ہے، یا زیادہ کم سے کم اس میں اس کا پایا جانا زیادہ متوقع ہے۔ اس لیے طاق راتوں میں سے کسی رات کو بھی غفلت کے ساتھ نہ گزارے۔ رات 3-4 5 گھنٹے کی رات ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے دن کے اندر بھی کوئی مشغلہ نہیں رہتا، اس لیے ہمت کر کے تراویح کے بعد فوراً تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، اور آخر شب کے اندر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 12 رکعت تک جتنی ہمت ہو۔ جو حضرات حافظ ہیں وہ اس کی کوشش کریں کہ نفلوں کے اندر قرآن پاک کو سنیں۔ ایک ساتھی اگر بغل میں سننے کے لیے بھی کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک پڑھے دوسرا سنے، ہمارے بڑوں کے یہ ترتیب بھی چلتی رہی ہے۔ اور اس رات میں اگر ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے تو یہ بھی اس رات کو گزارنے کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہوگا۔ ہمارا رسالہ مراقبت اور اس کی حقیقت چھپا ہوا ہے، بہت سے احباب کے پاس موجود ہوگا۔ رات کو بیٹھ کر مراقبہ موت اور مراقبہ معیت، علم یعلم بان اللہ یرا، اس کے اندر کچھ وقت گزاریں۔ اسی طرح 5 الفاظ کی تعلیم کی جاتی ہے، سانس کی آمد و رفت کے ذریعے لفظ اللہ کی ادائیگی۔ اور دنوں میں فرصت نہیں ملتی تو اعتکافی کے اندر اپنا وقت فارغ کر کے بیٹھ کر 5 الفاظ کی مشق کریں، یعنی سانس اندر کھینچیں تو لفظ اللہ سانس کے ذریعے ادا کریں، جب باہر نکلے تو ہو کی ادائیگی سانس کے ذریعے ہو۔ جن لوگوں کو 5 الفاظ کی تلقین کی گئی ان کو طریقہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ لفظ اللہ ہو، سانس کھینچنے میں لفظ اللہ، اور یعنی صرف مد کے ساتھ بغیر ہا کے لفظ اللہ، اور سانس باہر نکالتے وقت ہو، تو ایک مرتبہ سانس اندر جانے اور باہر نکلنے میں اس مزاج لفظ اللہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح مراقبہ معیت اور مراقبہ موت کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کریں۔ عرض کرنے کا حاصل یہ ہے کہ کرنے والے کے لیے کام بہت کچھ ہے۔ اسی طرح حزب الاعظم، جس کی 7 منزلیں ہیں، اور اس میں تمام مسنون دعاؤں کو جو قرآن کی اور حدیث کی دعائیں ہیں ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے، اور ان کو 7 حصوں تک تقسیم کر دیا گیا ہے منزل کے نام سے۔ پہلی منزل قرآنی آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور آخری منزل جو جمعہ کو آتی ہے وہ درود شریف کے صیغوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو ایک ہفتے میں مکمل ہونے والا عمل ہے، لیکن اعتکاف میں جب ہم فارغ ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے تو اگر ہمت ہو تو پوری حزب الاعظم کو، یا جتنا حصہ ہو سکے، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جہاں تک پہنچے وہاں نشان لگا دیا، تو حزب الاعظم کو ایک طرف سے دعا مانگنے کی نیت سے پڑھتے رہیں اور جہاں تک پہنچے اسے نشان لگا دیں۔ ایک دن میں کئی مجلس کے اندر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ایک مجلس ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ تصور ہو کہ ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عام دعاؤں کے اندر جو چیزیں مانگی جاتی ہیں، جن میں اب سب سے بڑی ضرورت
مغفرت اور ہدایت کی طلب ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت کے اوپر قائم رکھے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین، اپنے احباب، اپنے متعلقین، اہل و عیال، اہل تعلق اور تمام مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعائیں یہ ہمیشہ کی جاتی ہیں۔ جو دعائیں ہمیشہ ہوتی ان کا بھی اہتمام کریں، لیکن آج کے مخصوص حالات کی بنا پر اپنی دعاؤں میں چند چیزوں کا اضافہ کر لینا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ، کیا عرب، کیا عجم، اور کیا نیک و پارسا کہے جانے والے حضرات اور کیا عوام، سب کی زندگی جس طرح گزر رہی ہے ہر آدمی جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال بہت کم ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کو کھلانے والے اعمال ہماری امت کے اندر بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ جو وبا آئی ہوئی ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ و استغفار کی حقیقت بار بار بیان کی گئی ہے۔ اس میں 3 عمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی طلب کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرنا کہ ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، اور اسی کے ساتھ جو اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان کی قضا، کفارہ، فدیہ، جو چیز بھی واجب ہوتی ہو اس کو ساتھ ساتھ انجام دینے کا عہد کرنا اور پھر اس کو انجام دینا، یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ اس لیے توبہ و استغفار سچی صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں، جو ذکر جہری کرتے ہیں، وہ پابندی کے ساتھ 12 تسبیح کا ذکر کریں، 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 200 مرتبہ الا اللہ، 400 مرتبہ اللہ اللہ، اور 100 مرتبہ اللہ۔ یہ تو معمول کا ذکر ہے۔ اجتماعی اعتکاف میں یہ ذکر بعد نماز ظہر کیا جاتا ہے۔ اب انفرادی طور پر جس کو جب موقع ملے اس وقت کر لے۔ اس کے علاوہ رات کی لمبی رات میں مختلف اعمال انجام دینے ہیں، اس میں ایک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بلکہ کر لینا بہتر ہے کہ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اسم ذات اللہ 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 اس کا ذکر کر لیا جائے۔ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، 1000 2000 10,000 جتنا بھی ہو سکے دل لگا کر، اور اس انداز سے ذکر کریں کہ جیسے کوئی فریاد کرنے کے لیے کسی کو پکارتا ہے، تو دل لگا کر اللہ اپنی تمام تر کمزوری، اپنی لاچاری اور اپنی گناہگاری، اپنے اعتراف جرم کا تصور کر کے اس میں ڈوب کر، اور اللہ تعالیٰ کی شان عظمت، اس کے شان عفو و درگزر، اس کی شان رحمت کو ذہن میں بیٹھا کر اللہ کو پکاریں، اللہ اللہ اللہ، اس طرح سے ذکر کرتے رہیں۔ دن میں، رات میں، جب موقع ملے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں ذات کا ذکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حاصل یہ ہے کہ یہ جو قیمتی اوقات ہم کو مل رہے ہیں ان میں کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت وصول کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا بہت سا وقت موبائل کے اندر لا یعنی مشاغل میں ضائع ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہمارے موبائل کے مشاغل ایسے ہیں جن میں کوئی گناہ کا عمل نہیں ہو رہا ہے، کان کا یا نگاہ کا یا دل و دماغ کا کوئی گناہ نہیں بھی ہو رہا ہے، تو بھی یہ تضییع اوقات ہے، لا یعنی عمل کے اندر مشغول ہو رہے ہیں، اور لا یعنی کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کرنا یہ ایک قیمتی چیز کو
بری طرح سے برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ موبائل کا غلط استعمال ہو تو یہ جو دوہرا نقصان ہے، وقت کا ضیاع بھی ہے اور گناہوں کا وبال اپنے اوپر لادنا ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ موبائل اور فون اتنا ہی استعمال کریں جتنا بہت ضروری ہو، اس کے علاوہ اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ رمضان کے خاص اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت بھی ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف رمضان کے ذریعے اور رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے فرمایا ہے، اسی لیے ہمیشہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی جاتی ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے اب بھی ایسے ہیں کہ جو رمضان مبارک کے اندر روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ہم فرصت کے اوقات میں اپنے دوسری تمام مشاغل کو چھوڑ کر اگر عزم کر لیں تو وہ لوگ کہ جو حافظ ہیں یا جو جن کا قرآن رواں ہے اور سہولت کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں، وہ اگر ہمت کریں تو 24 گھنٹے میں قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر اتنا نہیں تو 2 دن میں، 3 دن میں، یا ایک منزل کی تلاوت کر کے 7 دن میں، یہ کم سے کم درجہ ہوا، کیونکہ رمضان کے اندر تو اس سے کم تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ہم لوگ نماز کے بعد دعا مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، خالی اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اصرار کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم، فضل و کرم سے اٹھا لیں۔ اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری تمام دینی، تعلیمی، اصلاحی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ مدارس بند ہیں، مساجد کے اندر جماعت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہماری تمام دینی سرگرمیاں، دعوتی سرگرمیاں سب مفلوج ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت کاملہ سے اس بلا کو ختم فرما دیں، اور اس کے جو برے اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر پڑ رہے ہیں، ہماری زندگی پر پڑ رہے ہیں، اللہ ان سے نجات عطا فرما دے۔ اسی طرح جو کاروبار اور رزق حاصل کرنے کے ہمارے وسائل و ذرائع ہیں، ان پہ جو برے اثرات پڑے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم فرما دیں، برکت والی حلال روزی عطا فرمائیں۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس رمضان مبارک میں اور خاص طور سے اس آخری عشرے کے اندر اپنی عادت کو تبدیل کر کے ہم اپنے آپ کو ایک نیک انسان بنانے کی کوشش کریں۔ نماز کا اہتمام، تلاوت کا ایک معمول، ٹھیک ہے جتنی تلاوت رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے، عام دنوں میں اتنی تلاوت نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ مقدار، ایک پارہ، اتنا بھی موقع نہیں ہے تو نصف پارہ کم سے کم یومیہ تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کی عادت ہے۔ اسی طرح ذکر اور تسبیح کا بھی معمول باقی رہنا چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر جب بیٹھیں تو بچوں کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں، ان کو بھی تلاوت کرنے کی طرف متوجہ کریں اور لا یعنی چیزوں میں ان کو مشغول نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے، کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم کے اوپر اس وقت جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی، اللہ اس سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، ہمارے ساتھ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں، کہ اللہ ان کو اس کے اثرات سے پورے طور پر نجات عطا فرما، ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ ماہ مبارک کے یہ آخری عشرہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی محبت نکال کر نیکیوں کی محبت پیدا فرما دے، اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما دے، ہماری زبانوں کو بھی پاک فرما دے،
ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دے اے اللہ، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اے اللہ تمام لایانی مشاغل سے اے اللہ نجات عطا فرما اے اللہ، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی سب کو اپنے در کا بھکاری بنا لے، اپنے در کا محتاج بنا لے اے اللہ، عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت اور نکبت سے اس امت کو نکال لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حال پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔